اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بڑے ہی عجیب حالات تھے۔ جاہلیت کا دورہ تھا، ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی۔ عورت کی اس دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ عورت کو انتہائی گھٹیا درجے کا مقام دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیسر و کسریٰ میں دیکھیں آپ، تو وہاں پہ یہ حالت تھی عورت کی کہ بازار میں عورت کو کھڑی کر دیا جاتا اور اس کی بولیاں لگتی، اس کی قیمت لگتی تھی۔ عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کے اوپر جملے کسے جاتے تھے، آوازیں کسی جاتی تھیں۔ جہالت کا اندھیرا تھا، دنیا جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں بسی ہوئی تھی۔ جدھر نظر دوڑاتے تھے جہالت کے اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ اسی حالت میں اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جو رحمت کے پیغمبر بن کر آئے تھے، جن کو اللہ رب العزت نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا خطاب دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو بتلایا کہ عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا مرتبہ کیا ہے، عورت کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معاشرے میں عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا، عورت کو مرتبہ دیا، عورت کو عظمت دی۔ جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے تو معاشرے کے اندر عورت کا بڑا برا حال تھا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول، میں آج آپ کے پاس اپنا ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، میں آپ کے پاس آج اپنا ایک دکھڑا لے کر آیا ہوں، میں آپ کے پاس آج اپنی ایک کارگزاری لے کر آیا ہوں، آج میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں، کیا اس پہ عمل ہو سکتا ہے؟ کیا اس پہ مجھے کچھ مل سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا تمہارا کام ہے، کس غرض سے تم آئے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ، میں ایک گناہ کر بیٹھا ہوں، وہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ جو آسمانوں سے بھی بڑا گناہ ہے، جو زمین سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، وہ گناہ میں سرزد کر کے آج آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا گناہ۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے جوا کھیلا ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا گناہ۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے غیبت کی ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو آسمانوں سے بھی بڑا ہے، جو زمین سے بھی بڑا ہے، جو پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، وہ کون سا ایسا گناہ تم لے کر میرے پاس آئے؟ تو وہ آدمی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد سے پہلے میں ابو جہل کا پیروکار تھا، میں ابو جہل کو ماننے والا تھا، میں ابو جہل کا معتقد تھا۔ ابو جہل نے ایک قانون بنا دیا تھا کہ جس گھر میں بھی لڑکی پیدا ہوگی وہ لڑکی کو زندہ دفن کر دے گا۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا، ابو جہل نے بھی اسی رواج کو قائم رکھا کہ کسی گھر میں کوئی بچی پیدا نہیں ہوگی، اگر کوئی بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ کہیں ہمارے گھر میں کوئی بچی کو لینے والا یعنی ہمارا کوئی داماد نہ آ جائے، ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ اے اللہ کے رسول، میری شادی کو 14 سال بیت گئے لیکن میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بالآخر 14 سال گزرنے کے بعد اللہ نے مجھے اولاد دی تو وہ بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میری بیوی نے کہا دیکھو 14 سال زندگی کا عرصہ گزر گیا ہے، ہماری شادی کو 14 سال گزر گئے ہیں، ہمیں کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، اب اولاد ہوئی ہے
چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہوئی ہے، ہمارے گھر میں کھلکاریاں بسنے لگی ہیں، ہمارے گھر میں آوازیں گونجیں گی، ہمارے گھر میں مہک اٹھے گی، ہم اس بچی کو دفناتے نہیں ہیں، میں کسی بھی طریقے سے اس بچی کو پال لوں گی، میں باہر خبر نہیں ہونے دوں گی، اس کی آواز باہر نہیں جائے گی، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ ہمارے ہاں بچی ہے۔ ہم دونوں نے مشورہ کیا، ملا کر ہم نے اس بچی کو دفن نہیں کیا، اس بچی کو ہم نے پالنا پوسنا شروع کر دیا۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے۔ ایک دن کیا ہوا کہ میں مکہ کے بازار میں جا رہا ہوں تو چوک کے اندر ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے کہتا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہے، تو نے اسے زندہ دفن نہیں کیا ہے، تو کل کو تیرے گھر میں داماد آئے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی، کل کو تجھے تیری بچی کو لینے کے لیے آدمی آئے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی، تو نے ہمارا سر شرم سے ڈبو دیا ہے، تو نے بچی کو زندہ دفن نہیں کیا ہے۔ اس نے مجھے لان تان کی، اس نے مجھے غیرت دلائی، اس نے مجھے اتنی غیرت دلائی کہ میں آپے سے باہر ہو گیا۔ میں اس سے وعدہ کر لیا کہ میں بچی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر تو نے بچی کو زندہ دفن نہ کیا تو آج میرے بندے آئیں گے، تیری بچی کو اٹھا کر لے کر جائیں گے اور اس کو زندہ دفن کر لیں گے۔ میں ابو جہل سے وعدہ کر کے گھر آ گیا۔ میں نے آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کرو، میں اس کے ماموں کے پاس اسے لے کر جاتا ہوں، وہاں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہاں ابو جہل کے آدمی آئیں گے، وہ کہیں اٹھا کر اسے نہ لے جائیں یا اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ میری بیوی نے میری بچی کو نہلایا، میری بچی اتنی خوبصورت تھی، میری بچی اتنی پیاری تھی، اس سے اتنا دلی لگاؤ ہو گیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، سارا دن میں کام کاج کرتا تھا، جب تھکے ہوئے میں شام کو گھر جاتا تھا تو وہ بچی دوڑ کر میرے سینے سے لگ جاتی تھی، وہ بڑی پیاری باتیں کرتی تھی، میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی، اس کی خوشنما باتیں، اس کی پھول والی باتیں، اس کی پیاری پیاری باتیں ہمارے دل میں سمو جاتی تھی۔ اے اللہ کے رسول، وہ بچی ہمیں بڑی پیاری تھی، لیکن میں ابو جہل سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں ابو جہل کو زبان دے بیٹھا تھا، میرے اندر اس نے غیرت اتنی جگائی تھی کہ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس نے اسے نہلایا، اسے دھلایا، اسے نئے کپڑے پہنائے، اس کے بال بنائے، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے اسے نہیں بتایا کہ میرے دل میں کیا ارادہ ہے، میری نیت کیا ہے، میری نیت تو کچھ اور تھی۔ بلا کر اس نے تیار کر کے وہ بچی مجھے دے دی۔ میں نے اس بچی کو اٹھایا، اس بچی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے لے کر جا رہا ہوں۔ دروازے کے پاس ہی کدال پڑا ہوا تھا، میں نے وہ بھی آرام سے اٹھا لیا، میری بیوی کو اس کا پتہ نہ چلا۔ بالآخر وہ کدال اٹھا کر میں دروازے سے باہر نکل گیا، میں نے بچی کو سینے سے لگایا ہوا ہے، میں بچی لے کر جا رہا ہوں، پہاڑوں کے اوپر سفر کر رہا ہوں، جنگلوں میں جا رہا ہوں۔ وہ بچی مجھے کہتی ہے کہ ابا جان، یہ میرے ماموں کے گھر کا راستہ نہیں ہے، آپ مجھے کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے اسے باتوں میں لگا دیا، بلا کر پہاڑ کی اوٹ میں لے جا کر میں نے اسے بٹھا دیا، اور بٹھا کر میں وہاں پہ ایک گڑھا کھودنے لگ گیا، میں گڑھا کھود رہا ہوں۔ وہ بچی مجھے کہتی ہے ابا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اسے غصے سے ٹوک دیا، روک دیا، اس کے اوپر غصہ ہوا، وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے وہ کھودتے ہوئے پسینہ آیا، اس نے اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کیا۔ وہ مجھے کہہ رہی ہے آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ آگے بڑھی میری ہاتھ بٹانے کے لیے، میری مدد کرنے کے لیے وہ آگے بڑھی۔ میں نے اسے زور سے ایک تھپڑ لگایا، وہ دور جا کے گری، وہ وہاں بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اٹھی، اس نے آ کر میرا پسینہ صاف کیا۔ پھر وہ کیا کرتی ہے، اپنا دوپٹہ اٹھا کر رکھتی ہے اور وہی گڑھا جو میں کھود رہا ہوں اس میں سے مٹی اٹھا کر دوپٹے میں ڈالتی ہے اور دور جا کر پھینکتی ہے۔ وہ گڑھا کھودنے میں میری مدد کرنے لگ گئی، لیکن مجھے اس پہ رحم نہ آیا۔ یہاں تک جب وہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، سارے صحابہ رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کر آئے تھے، وہ رحمت کے پیغمبر بن کر آئے تھے، وہ رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تجھے اس پہ رحم نہیں آ رہا۔ وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ کے رسول، مجھے اس پہ رحم نہیں آیا۔ میں وہ گڑھا کھودتا گیا، یہاں تک کہ جب میں نے وہ گڑھا کھود لیا، میں نے اس کو اٹھایا، اس گڑھے کے اندر رکھا۔ جب میں اندر رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، وہ چھوٹی سی ہو کر مجھے کہتی ہے کہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟
اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا میرے گھر میں بتلا دیتے، مجھے وہاں بتا دیتے، میں اپنی اماں کو آخری سلام کر کے آ جاتی۔ ابا جان آپ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کو اوپر مٹی ڈالتا گیا، وہ روتی رہی، وہ چیخو پکار کرتی رہی، وہ مجھے کہتی ہے آج تک میں نے آپ کو کوئی دکھ نہیں دیا، آپ نے جو کہا میں وہی کرتی رہی ہوں، میں نے تو آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ لیکن مجھے اس وقت وہ باتیں پیاری نہیں لگ رہی تھیں، بلکہ اس وقت مجھے غصہ آ رہا تھا، یہاں تک کہ میری آنکھوں میں خون اتنا کھول رہا تھا کہ میں نے ریت کا ایک تودا بھاری بھرکم میں ایک پتھر اٹھایا، اس کے سینے کے اوپر رکھا اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی اور مٹی ڈال کر اس کو دفنا کر واپس آ گیا۔ جب سے میں اس کو اس گڑھے کے اندر رکھ کر واپس آیا ہوں، وہ دن اور آج کا دن، اس واقعے کو 40 دن ہو گئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، وہ روز رات کو میرے خواب میں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ابا جان کس جرم کی مجھے سزا دی ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ کی عدالت ہوگی، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، تجھ سے میں پوچھوں گی کہ مجھے کس جرم میں تو نے قتل کیا ہے؟ آج 40 دن ہو گئے ہیں، 40 دن سے میں سویا نہیں ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ رحمت دو عالم بن کر آئے ہیں، میں نے سنا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بن کر آپ آئے ہیں، آپ تو جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ میں آج اتنا بڑا جرم آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، اتنا بڑا گناہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، کیا آپ اس گناہ کی تلافی کروا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رو رہے ہیں، آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جھڑ رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او ظالم، تجھے اس پہ رحم نہیں آیا، تجھے اس پہ ترس نہیں آیا، تیرے ہاتھ نہیں کانپے، تو نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا، تو نے زمین کو ہلا دیا، تو نے پہاڑوں کو ہلا دیا، لیکن تیرے ہاتھ نہیں کانپے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو ابو جہل نے جوش ہی اتنا دلایا تھا، میرے اندر تو غیرت کا خون کھول رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر آج تو سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، اگر تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ جو تیرے اس گناہ سے بھی بڑی ہے، میری رحمت تیرے اس گناہ کو بھی دھو ڈالے گی۔ میں تو وہ بن کر آیا ہوں کہ جس کو اللہ نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں تو وہ بن کر آیا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جو 2 بچیوں کی پرورش کرے گا، اچھی طرح ان کی تربیت کرے گا، پھر ان کی شادیاں کرے گا، میں محمد اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا ہے۔